میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان ریاض الصالحین کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج چند عنوانات کے اوپر کلام ہے، جن میں پہلا عنوان اور باب ہے نیکی کی طرف رہنمائی کرنا، یعنی نیکی کی دعوت دینا، اور ہدایت یا گمراہی کی طرف بلانا۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور دعوت دو اپنے رب کی طرف، اور بلاؤ اپنے رب کی طرف۔ سورۃ القصص آیت نمبر 87۔ دوسری آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ سورۃ النحل آیت نمبر 125۔ تیسری آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 2۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے۔ یہ آیات مبارکہ، 4 آیات مبارکہ میں ایک ہی بات کی طرف جو ہے وہ ہمیں رہنمائی فرمائی گئی ہے، اور وہ ہے کہ اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف اور نیکی کی طرف دوسروں کو دعوت دینے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اپنے رب کی طرف بلاؤ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ۔ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت پیش کرے، جو انہیں نیکی کے راستے کی طرف بلائے، اور یہ بلانا حکمت کے ساتھ ہو، دانش مندی کے ساتھ ہو، اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ احادیث مبارکہ اس باب کے اندر بکثرت ہیں۔ پہلی حدیث حضرت عقبہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ۔ مسلم کی روایت۔ ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کو بھلائی کی طرف رہنمائی کی تو اس رہنمائی کرنے والے کے لیے وہ نیکی کرنے والے کے برابر ثواب ہے۔ جیسا ثواب نیکی کرنے والے کو ملے گا، ویسا ہی ثواب اس شخص کو ملے گا جس نے اس کی نیکی کی طرف رہنمائی کی۔ اب اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں کسی شخص کے بارے میں معلوم ہے کہ کوئی کسی گناہ کا مرتکب ہے، اس کا عادی ہے۔ ہم اسے اگر سمجھا کر، اسے قرآن کی آیتیں سنا کر، اسے احادیث مبارکہ سنا کر، اسے بزرگان دین کے واقعہ سنا کر، ہم اگر اسے اس گناہ سے بچا لیتے ہیں اور اس گناہ کے چھوڑنے پر ہم اسے جو ہے اسے دعوت دے کر گناہ چھڑوا دیتے ہیں، تو اس سے بھی ثواب ملے گا گناہ چھوڑنے کے اوپر، اور ہمیں بھی اس کے اوپر ثواب ملے گا۔ اسی طرح کسی کو نیکی کی بات بتا کر اسے نیکی کے راستے پر لگا دیا،
کیونکہ حدیث میں فرمایا گیا کہ جس نے دوسرے کی نیکی پر رہنمائی کی تو عمل کرنے والے کے برابر ثواب اس رہنمائی کرنے والے کو ملے گا۔ اب ہم نے کوئی نیکی کی بات کسی کو بتا دی، ہمیں معلوم ہے کہ فلاں عمل، فلاں وظیفہ پڑھنا، فلاں ذکر کرنا، فلاں ورد پڑھنا، درود شریف پڑھنا، یا کوئی بھی ایسا عمل جو نیکی کا عمل ہے، اس کا یہ ثواب ہے، غریب کی مدد کرنے کا یہ ثواب ہے، صدقہ کرنے کا یہ ثواب ہے، کسی مسلمان کی خیرخواہی کرنے کا یہ ثواب ہے، کسی کی جائز سفارش کرنے کا یہ ثواب ہے۔ ہم نے یہ کسی کو نیکی بتا دی، اور ہمارے بتانے کے بعد وہ شخص اس کے اوپر عمل کرتا رہا، اسے عمل کرنے کا ثواب ملے گا، اور جتنا ثواب اسے ملے گا اتنا ہی ثواب ہمارے نامہ اعمال کے اندر بھی لکھا جاتا رہے گا۔ تو کسی کو نمازی بنا دیا، دیندار بنا دیا، ماں باپ کا خدمتگار بنا دیا، اسے رزق حرام سے بچا کر رزق حلال کھانے کے اوپر لگا دیا، تو اب اسے بھی ثواب اور ہمیں بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث مبارک دوسری ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہدایت کی طرف دعوت دی تو اس کے لیے اجر ہے اتنا جتنے لوگ اس کی ہدایت پر عمل کریں گے ان کے اجر کے برابر۔ یعنی ایک آدمی نے دوسروں کو ہدایت کی طرف بلایا، نیکی کی طرف بلایا، تو اب اگر لاکھوں لوگ بھی اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے اس ہدایت کے راستے پر چلیں گے تو پہلی رہنمائی کرنے والے کو ان سب کا ثواب ملتا رہے گا۔ پھر اگلا حصہ، اور جس نے کسی گمراہی کی طرف بلایا تو اس کے اوپر گناہ ہوگا اتنا ان لوگوں کے گناہ کے برابر جو لوگ بھی اس گمراہی کے اندر اس کی پیروی کریں گے بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی ہو۔ ایک آدمی نے اگر لوگوں کو گمراہ کیا، غلط عقیدہ بتایا، غلط مسئلہ بتایا، تو اب جتنے لوگ اس طریقے کے اوپر چلتے رہیں گے ان تمام کا گناہ بھی اس شروع کرنے والے اور اس دعوت دینے والے اور اس گمراہی کی طرف بلانے والے کے اوپر آتا رہے گا۔ تو بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں، جو دوسروں کی رہنمائی کا ذریعہ بنتے ہیں، اور بد قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو معاشرے کے اندر گمراہی کے پھیلنے کا، بے حیائی کے پھیلنے کا، برائی کے پھیلنے کا ذریعہ بنتے ہیں کہ وہ تو بذات خود تو ایک گناہ کرتے ہیں لیکن ان کے پیچھے لگ کر لاکھوں لوگ جو گناہ کریں گے ان کا گناہ بھی اس کو ملتا رہے گا بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے گناہ کے اندر کوئی کمی ہو۔ تو اب وہ لوگ کہ جو نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں، نماز کی طرف، روزے کی طرف، حج کی طرف، زکوٰۃ کی طرف، صدقات و خیرات کی طرف، ذکر اللہ کی طرف، تلاوت قرآن کی ترغیب دیتے ہیں، لوگوں کو درود شریف پڑھنے کے اوپر لگا دیتے ہیں، خدمت خلق پر لگا دیتے ہیں، لوگوں کو اپنے ہمسایوں کے حقوق پورا کرنے پہ لگا دیتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کی دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے حقوق پورا کرنے کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں، حقوق العباد ادا کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں، تو یہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ ان کے کہنے پر ایک شخص نے دوسرے نماز کے اوپر بیان کیا یا نماز کے اوپر کچھ لوگوں کو سمجھایا، اب بہت سارے لوگ نمازی بن گئے، روزہ نہیں رکھتے تھے، اس نے سمجھایا، لوگوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، ماں باپ کے نافرمان تھے، کسی کے بیان کی وجہ سے وہ ماں باپ کے فرما بردار بن گئے، حقوق العباد کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کسی کے بیان کی وجہ سے حقوق العباد پورا کرنے کا ذہن بن گئے، ہمسایوں کو تنگ کرتے تھے، مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے، لوگ کسی کے سمجھانے کی وجہ سے اب یہ اپنے ہمسایوں کے حقوق ادا کرنا شروع ہو گئے، دوسروں کو پریشان کرنا چھوڑ دیا انہوں نے۔ تو اب اس کی وجہ سے جتنے لوگوں نے عمل کیا ان تمام کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اگر 100 لوگ ہیں تو 100 کا ثواب اس کو ملے گا، 1000 لوگ اس کی وجہ سے نیکی پر آئے تو 1000 لوگوں کا ثواب ملے گا، 1,00,000 لوگ نیکی پر آئے تو 1,00,000 لوگوں کی نیکیاں اس ایک آدمی کے نامہ اعمال میں جمع ہوتی رہیں گی۔ اور اس کے برعکس دوسری طرف کہ جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر برائی پھیلی، بے حیائی پھیلی، بدنیتی پھیلی، خیانت پھیلی، دھوکہ اور فراڈ پھیلا، لوگوں کو پریشان کرنا پھیلا، جس نے اس طرح کے کام لوگوں کے اندر رائج کیے، شروع کیے اور اس کی طرف لوگوں کو بلایا، فلموں کی طرف بلایا، ڈراموں کی طرف بلایا، ان کے حق میں دلائل دے کر یا ان کو پروموٹ کر کے یا ان کے اس کو کسی بھی انداز کے اندر اسٹیبلش کر کے جس نے لوگوں کو اس کی طرف بلایا، تو یہ آدمی تو ایک ہے لیکن اس کے پیچھے لگ کر عمل کرنے والے لاکھوں لوگوں کا گناہ اس ایک آدمی کے نامہ اعمال کے اندر بھی جمع ہوتا رہے گا۔
ایک اور حدیث مبارک جس میں نیکی کی دعوت دینے کی فضیلت کا بیان کیا گیا، مشہور حدیث ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بیان ہے کہ یوم خیبر، جس دن خیبر فتح ہوا، اس سے ایک دن پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اسے دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، اور وہ ایسا شخص ہوگا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ تو ساری رات لوگ جاگتے رہے کہ پتہ نہیں کون خوش نصیب ہے کہ جس کی فضیلت یہ بیان کی کہ اس کے ہاتھ پہ خیبر فتح بھی ہوگا اور وہ اللہ کا محب بھی ہے، محبوب بھی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا محب بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ اگلے دن پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جھنڈا عطا فرما دی۔ حدیث مبارک میں پھر سرکار علیہ السلام کے معجزے کا بیان ہے۔ حضرت علی کے آشوب چشم تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن لگایا، شفا مل گئی۔ تو یہ فضیلت اور یہ جو اس میں معجزے کا بیان ہے یہ اپنی جگہ۔ جو اصل جس موضوع کے اعتبار سے یہاں کلام کرنا مقصود ہے وہ یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا، جو فوج کی کمانڈ کا جھنڈا تھا، جب وہ عطا فرمایا تو اس کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے راستے پر چلتے رہنا حتیٰ کہ ان کے میدان میں جا اترو، پھر انہیں اسلام کی دعوت دینا اور انہیں خبر دینا جو ان پر اللہ کا حق واجب ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی قسم، فواللہ اللہ کی قسم، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم اے علی، تیرے ہاتھ پر اللہ کسی ایک بندے کو ہدایت دے دے، یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ سرخ اونٹ عرب کا ایک بیش قیمت مال، فرمایا کہ ایک بندہ بھی اگر تیری وجہ سے راہ ہدایت پر آ جائے اور وہ اسلام قبول کر لے تو تیرے لیے دنیا کے مال سے بہتر ہے۔ تو پتہ چلا کہ کسی ایک آدمی کی اصلاح کر دینا، غیر مسلم ہے تو مسلمان ہو جائے، گمراہ ہے تو اسے ہدایت نصیب ہو جائے، گناہوں کا عادی ہے تو وہ نیکیوں کی طرف آ جائے، کسی جرم کا مرتکب ہے وہ اس سے توبہ کر کے اچھی زندگی گزارنا شروع کر دے، تیری وجہ سے اگر ایک آدمی کو بھی ہدایت نصیب ہو جائے تو یہ دنیا کے مال و متاع سے بہتر ہے۔ یہ بڑی پیاری فضیلت ہے۔ ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم کسی نہ کسی آدمی کی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں، ہم فساد، بگاڑ اور تباہی کا ذریعہ نہ بنے بلکہ لوگوں کی اصلاح اور فلاح کا ذریعہ بنے۔ ہماری وجہ سے کوئی شخص نمازی بن جائے، ہمارے ذریعے کوئی شخص نیکیوں کا پابند بن جائے، ہمارے ذریعے کوئی شخص سنتوں کا عامل بن جائے، ہمارے ذریعے کوئی شخص دین پر عمل کرنے والا بن جائے، ہماری وجہ سے کوئی شخص حیا کے پیکر میں ملبوس ہو جائے، ہماری وجہ سے کوئی شخص جو ہے وہ دین کے راستے پر آ جائے، تو ہمارے لیے دنیا کے مال و متاع سے زیادہ فضیلت اور اس میں اہمیت ہے۔ اگلا باب نیکی پر تعاون اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر۔ اور دوسری آیت جو پوری صورت ہی ہے، فرمایا گیا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور صبر کی وصیت کی۔ یہ جو باب ہے اور جو آیات اس میں بیان کی گئی اس میں یہ ہے کہ آدمی نیکی کے کاموں میں دوسروں کی مدد کرے اور گناہ کے کاموں میں دوسرے کے تعاون سے بچے۔ ہمیں معلوم ہے کہ فلاں شخص نیکی کرنا چاہتا ہے تو ہم کوشش کریں کہ ہم اس نیکی کے کام میں اس کی مدد کریں۔ یہ مدد کرنا جو ہے یہ باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے۔ اب اس کا کتنا ثواب ہے وہ حدیث مبارک سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مجاہد فی سبیل اللہ کو سامان دیا، مجاہد فی سبیل اللہ کو جہاد کا سامان دیا تو یہ بذات خود بھی جہاد کرنے والوں میں شمار ہوگا، یعنی اس نے بھی گویا جہاد کیا۔ اور جس نے کسی غازی کے گھر والوں کے بارے میں اچھے طریقے سے جانشینی کی، یعنی ان کے گھر والوں کا پیچھے اچھے طریقے سے خیال رکھا، تو اس نے بھی جہاد میں شرکت کی۔ یعنی سارے کے سارے لوگ
جو ہے وہ راہ خدا میں نکل جائیں یہ تو مشکل ہے۔ تو یوں ہوگا کہ کچھ لوگ چلے جائیں گے، کچھ لوگ پیچھے ان کے گھر والوں کی خیر خواہی کریں گے، ان کے گھر والوں کو جو سودا صرف لا کر دینا ہے یا ان کی ضروریات پوری کرنی ہے، کچھ لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ لگے رہیں گے۔ تو فرمایا کہ دونوں لوگوں کو ہی ثواب ملے گا، دونوں ہی کو اجر ملے گا۔ ایک اور حدیث مبارک سنیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گروہ، ایک قبیلے کی طرف بھیجا، فرمایا کہ ہر 2 آدمیوں میں سے ایک آدمی اٹھے، یعنی سب تو نہیں جا سکتے، 2 آدمیوں میں سے ایک آدمی اٹھے، ثواب جو ہے وہ دونوں کو ملے گا۔ یعنی 2 میں سے ایک چلا گیا اور ایک نے پیچھے اس کے گھر والوں کی خیر خواہی کی اور ان کی ضروریات کو پورا کیا، تو جو راہ خدا میں جانے والا ہے اسے بھی ثواب ملے گا، اور جو پیچھے اس کے گھر والوں کی خیر خواہی کرنے والا ہے اسے بھی ثواب ملے گا۔ تو اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہمارے سامنے ایک بالکل واضح سی بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کے کام کے بہت سارے مرحلے ہوتے ہیں۔ ہر نیکی کے کام میں سارے کے سارے لوگ شریک نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پہ ایک مسجد بنانی، تو مسجد بنانے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی جو ہے وہ سارے کے سارے پیسے مسجد کو دے دیں۔ ایک آدمی غریب ہے، گھر کی اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، وہ مسجد میں پیسے نہیں دے سکتا، لیکن وہ کسی دوسرے پیسے والے کو ترغیب دے کر اور اسے جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرنے کا ثواب بتا کر، سمجھا کر، اسے جو ہے وہ مسجد میں پیسے دینے کے اوپر راضی اگر کر لیتا ہے تو دینے والے کو بھی ثواب، اور جس نے اسے ترغیب دی اور اسے فضائل سنائے اور جس نے اس کو ترغیب دے کر مسجد کو دلوا دیا، اسے بھی ثواب ملے گا۔ تو یوں نیکی کے مختلف جو سٹیپس ہوتے ہیں ان میں ہر قدم والے پر جو ہر کوئی اقدام اٹھاتا ہے اس کے اوپر اسے ثواب ملتا ہے۔ اسی کے اوپر آپ علم دین کو لے لیں، مبلغین کو لے لیں، اسی کے اندر دین کی خدمت کرنے والے لوگوں کو لے لیں، اسی کے اندر طلباء علم دین کو لے لیں کہ جو علم دین حاصل کرنے والے طلباء ہیں یا جو راہ خدا میں سفر کرنے والے مبلغین ہیں، جو ان کی خیر خواہی کرتا ہے، ان کے اخراجات اٹھاتا ہے، مدارس کے اخراجات اٹھاتے ہیں، طلباء کے اخراجات اٹھاتے ہیں، جن لوگوں نے اپنے آپ کو علم دین پڑھانے کے اوپر وقف کر دیا ہے، جو ان لوگوں کے اخراجات اٹھاتے ہیں، تو یہ جو اخراجات اٹھانے والے ہیں ان کو بھی ان کی طرح ثواب ملے گا، اور یہ ہمیشہ سے چلتا آیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں اصحاب صفہ، صحابہ کرام کا ایک گروہ تھا جو مسجد نبوی کے متصل ایک چبوترے پر رہتا تھا، وہی ان کا رہنا تھا۔ وہ کماتے نہیں تھے، علم دین سیکھنے، عبادت کرنے، نماز روزے کے اندر مشغول رہتے تھے، اور جہاں پر کسی جگہ نیکی کی دعوت کے لیے، تبلیغ دین کے لیے جانا ہوتا تھا وہاں وہ چلے جایا کرتے تھے، اور ان کے کھانے پینے کا انتظام یہ دوسرے صحابہ کرام اٹھایا کرتے تھے، جو صحابہ کرام وہاں پر جو مدینہ منورہ کے دوسرے صحابہ کرام تھے۔ تو یوں ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ جو ہے یہ پورے کا پورا سلسلہ چلتا تھا۔ اسی طرح خلفائے راشدین آئے، سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سارے صحابہ کرام جو تھے یہ بھی بیت المال سے ان کی خدمت کی جاتی تھی تاکہ یہ اپنا پورا وقت جو ہے وہ اس خلافت کے کاموں کو سر انجام دینے کے اندر صرف کر سکیں۔ اسی طرح ہمیشہ سے یہ چلتا آیا کہ علماء دین کی خدمت میں مشغول رہتے ہیں، مبلغین دین کی خدمت میں مشغول رہتے ہیں، اور قوم جو ہے وہ ان کے اخراجات اٹھاتی ہے تاکہ ان کا دین کا شعبہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر مضبوط رہے۔ بڑے بڑے آئمہ دین اس طرح پیدا ہوئے کہ ان کے اخراجات کو عمرا نے اٹھایا، صاحب ثروت لوگوں نے اٹھایا، اور دین کے امام جو ہے وہاں سے پیدا ہوئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ ہسٹری کو پڑھ لیں، ایون کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے اخراجات اٹھائے، ان کے گھر کے اخراجات اٹھائے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو ایک مجتہد امام ابو یوسف کی شکل میں مل گئے۔ کب؟ جب ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفالت کی۔ تو یہ طریقہ جو ہے یہ ہمیشہ سے چلتا آیا ہے کہ جب قوم کے افراد اپنی قوم کے اندر ہی کچھ ایسے لوگوں کو پیدا کرتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو وقف کر دیں علم دین کے لیے، خدمت دین کے لیے، نیکی کی دعوت کے لیے، اور دوسرے ان کے اخراجات اٹھاتے ہیں، تو ان کا دنیا کا شعبہ بھی مضبوط رہتا ہے اور ان کا دین کا شعبہ بھی مضبوط رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دونوں ہی کو ثواب عطا فرماتا ہے، دونوں ہی کو اجر ملتا ہے۔ جیسا کہ پہلی حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ جس نے کسی غازی فی سبیل اللہ کے لیے سامان تیار کیا تو اس نے بھی غزوے کے اندر شرکت کی، اور جس نے کسی غازی کے گھر والوں کے اندر خیر خواہی کا سلوک کیا اور ان کی ضروریات کو پورا کیا، اس نے بھی اس غزوے کے اندر شرکت کی، اس جہاد کے اندر شرکت کی۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے،
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک قافلے کے ساتھ ہوئی روحا کے مقام پر۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ کون سی قوم ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا حضور مسلمان ہیں۔ پھر لوگوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا رسول۔ تو ایک عورت نے ایک بچے کو اٹھایا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس بچے کا بھی حج ہے؟ یعنی ہم اس بچے کو ساتھ لے کر آئے ہیں، اسے بھی سارے طواف اور جو بھی ہے سارے معاملات کروائیں گے، کیا اسے بھی ثواب ملے گا؟ اس کا بھی حج ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، یعنی اس بچے کا بھی حج ہے، لیکن اس عورت کو فرمایا وَلَكِ أَجْرٌ، اور تجھے بھی ثواب ملے گا۔ جو اس بچے کو اٹھا کے پھر رہی ہے اسے بھی ثواب ملے گا۔ تو جو لوگ اپنے بچوں کو حج پہ عمرے پہ لے کر جاتے ہیں تو بچوں کا حج وہ عمرہ بھی ہوتا ہے اور انہیں بھی ثواب ملتا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ان کو لے جانے والے ہیں انہیں بھی ثواب ملتا ہے۔ تو مراد یہ کہ جو نیکی کے کام کے اندر دوسرے کی مدد کرتا ہے، جو نیکی کے کام کے اندر دوسرے کے ساتھ تعاون کرتا ہے، تو اس تعاون کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد اگلا باب ہے خیر خواہی کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دوسری آیت مبارکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، بھلا چاہتا ہوں۔ اور حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور اے میری قوم میں تمہارے لیے دیانت دار خیر خواہی کرنے والا ہوں۔ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ خیر خواہی کا مطلب ہے دوسرے کا بھلا چاہنا۔ یہ بھلا چاہنا دنیا کے معاملات کے اندر بھی اور آخرت کے معاملات میں ہے۔ نہ خیر خواہی یہ ہے کہ صرف دنیا کے معاملات کے اندر دوسرے کا بھلا سوچا جائے اور آخرت کے بارے میں کچھ بھی غور نہ کیا جائے۔ دین اور دنیا دونوں کی خیر خواہی اور دونوں کا بھلا چاہنا یہ مکمل خیر خواہی ہے، اور ہمارا دین جو ہے اس کے بنیادی مقاصد میں سے دوسروں کی خیر خواہی کرنا ہے۔ حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی خیر خواہی، یعنی کس کا بھلا چاہیں؟ تو ارشاد فرمایا اللہ کی خیر خواہی، اللہ کی کتاب کی خیر خواہی، اللہ کے رسول کی خیر خواہی، اور مسلمانوں کے حکمرانوں کی اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی۔ مسلم کی روایت۔ اب حدیث میں فرمایا گیا اللہ کی کتاب کی، رسول کی، حکمرانوں کی اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی۔ اب یہاں خیر خواہی سے کیا مراد؟ یہاں پر اس سے مراد ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ ادا کیا جائے، وہ اس کی خیر خواہی۔ اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا جائے، اس کی توحید کو مانا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے۔ وہی جو ہے وہ کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے اور وہی جس سے چاہے لینے والا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد رکھنے کے ہیں اور جو اس کے حقوق ہیں ان کو پورا کرنا، یہ خدا تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی۔ اور کتاب اللہ کی خیر خواہی ہے اس کی تلاوت کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، اسے دوسروں تک پہنچانا۔ رسول کی خیر خواہی ہے ان پر ایمان لانا، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کی تعلیمات کو عام کرنا، ان کی تعظیم کرنا اور دل و جان سے ان کو یاد کرنا، ان کے ساتھ محبت رکھنا۔ حکمرانوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ اچھے فیصلوں کے اندر ان کی بات کو تسلیم کرنا، اور اگر وہ غلطی کریں تو اچھے طریقے سے ان کی اصلاح کرنا، ان کو غلط فیصلوں سے روکنے کے لیے قانون اور اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے کوشش کرنا، یہ ان کی خیر خواہی۔ اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کی پھر آگے بہت ساری تفصیل ہو سکتی ہے۔ عام مسلمانوں کی خیر خواہی میں فرد کے اعتبار سے مختلف صورتیں بن سکتی ہیں۔ اپنے پڑوسی کے اعتبار سے خیر خواہی کی صورت، اپنے رشتہ داروں کے اعتبار سے خیر خواہی، اپنے والدین کے ساتھ خیر خواہی، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خیر خواہی، یہ خیر خواہی کی مختلف صورتیں بنیں گی۔ تو اب جہاں جس کا جو بھلا ہم کر سکتے ہیں، جس کو جو فائدہ ہم پہنچا سکتے ہیں، وہ فائدہ پہنچانا خیر خواہی۔ ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خیر خواہی کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو رزق حلال کھلائیں، ہم ان کی اچھی تربیت کریں۔ ہم اپنے والدین کے ساتھ خیر خواہی کر سکتے ہیں، ہم ان کی خدمت کریں، ان کی تعظیم کریں، انہیں پریشان نہ کریں، تنگ نہ کریں، دکھ نہ پہنچائیں، ان کی نافرمانی کر کے ان کو تنگ نہ کریں، زندگی کے معاملات کے اندر ان کو پریشان نہ کریں، یہ ان کی خیر خواہی۔ اپنے پڑوسیوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کا بھلا چاہیں، مشکل کے وقت میں ان کی مدد کریں، ان کو اپنے کسی فعل سے، کسی کام سے ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنے شور شرابے سے، آواز سے، اپنے گھر کے لاؤڈ سپیکر سے، کسی شے سے ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔
اپنے نیچے والوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کا بھلا چاہیں اور ان کی ترقی کے لیے کوشش کرے، ان کی تربیت کرے، ان کو زندگی کے اندر ابھرنے کا موقع دیں، ان کو بڑا بننے کے اندر ان کا تعاون کریں۔ اپنے بڑوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کے کام کو اچھے طریقے سے کیا جائے، اطاعت کے ساتھ کیا جائے اور اس کے اندر کسی قسم کی خیانت کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ اپنے ملک کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اس کی ترقی کے لیے کوشش کی جائے اور اس میں جو کام اہل ملک کے خلاف ہے، جو لوگوں کے خلاف ہے، لوگوں کو جو تکلیف پہنچانے والا ہے، اس سے ان کو بچایا جائے۔ تو یوں خیر خواہی کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ اصل یہ ہے کہ دل کے اندر جذبہ ہونا چاہیے، دل کے اندر یہ ایک سوچ اور فکر ہونی چاہیے کہ مجھے دوسروں کا بھلا کرنا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ مادیت پرستی کی وجہ سے اور اپنے ذاتی مفادات کی خاطر لوگ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ ہر کوئی اپنا فائدہ اور اپنا بھلا چاہتا ہے کہ مال ملے تو مجھے ملے، دولت ملے تو مجھے ملے، ترقی ہو تو میری ہو، بڑا بنو تو میں بنوں، شہرت ہو تو میری ہو۔ دوسروں کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ دل کے اندر خیر خواہی نہیں۔ دل کے اندر اگر دوسروں کو بھلا کرنے کا جذبہ ہو، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ ہو، دوسروں کو نقصان سے بچانے کا جذبہ ہو، تو آدمی کے لیے ہزار راستے ہیں۔ آدمی اپنے گھر سے نکلے، بلکہ گھر کے اندر سے اگر شروع کرے تو گھر سے لے کر گھر واپس آنے تک دنیا کے کسی بھی معاملے کے اندر جہاں پر بھی وہ جائے گا وہاں پر دوسروں کی خیر خواہی کا اس کے لیے مواقع موجود ہوں گے۔ ہم سفر کرتے ہیں، سفر کے اندر خیر خواہی ہو سکتی ہے۔ ہم بس کے ذریعے سفر کریں، ٹرین کے ذریعے کریں، ہم جو ہے وہ پلین کے ذریعے کریں، ہم جہاں پر بھی کریں گے ہم دوسرے کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ بیسیوں مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ گئے، اب جس آدمی کو ٹکٹ چاہیے اس کو بیچارے کو پتہ نہیں لینی کس سے ہے، یا خاص طور پہ کسی نے پلین کا سفر نہیں کیا، اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں کہ بیٹھنا کیسے ہے، جانا کدھر ہے۔ تو ہم چھوٹے چھوٹے مواقع کے اوپر دوسروں کا بھلا کر سکتے ہیں۔ اور مسلمان وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے مبارک ہے، فرمایا تم میں کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں۔ اس ایک اصول کو لے لیا جائے تو یہ دنیا جو ہے یہ جنت نظیر بن جائے۔ اس دنیا کے اندر جو ہے وہ جنت کا مزہ آئے کہ اگر ہم اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے دوسروں کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ ہم پسند کرتے ہیں، ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں ہمیں کوئی تنگ نہ کرے، ہمیں کوئی پریشان نہ کرے، ہمیں کوئی گالی نہ دے، ہمارا کوئی مذاق نہ اڑائے، ہماری کوئی غیبت نہ کرے، ہمارے اوپر کوئی الزام نہ لگائے، ہماری مشکل کے اندر ہماری مدد کی جائے۔ یہی باتیں ہم دوسروں کے لیے چاہیں۔ ہم یہ چاہیں کہ میں دوسرے کو گالی نہ دوں، میں دوسرے کو برا نہ کہوں، میں دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤں، میں دوسرے کو ایذا نہ پہنچاؤں، میں دوسرے کو پریشان نہ کروں، میں اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کروں، میں اس کے لیے اچھی کوشش کروں۔ تو اب جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے پسند کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اگر کسی کو اپنے گھر کوئی کسی کام کے لیے مزدور کو، مستری کو، کسی کو بلاتے ہیں وہ ہمارے ساتھ خیانت نہ کرے، ڈنڈی نہ مارے، کام چوری نہ کرے۔ یہی ہم دوسرے کے لیے پسند کریں کہ ہم بھی خیانت نہ کریں، ہم بھی دھوکہ نہ دیں، ہم بھی فراڈ نہ کریں، ہم بھی جو ہے وہ بد اخلاقی کے ساتھ پیش نہ آئے۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے ساتھ جو ہے کوئی بدتمیزی کا سلوک نہ کرے تو ہم بھی دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کا سلوک نہ کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے تو ہم بھی دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے اندر کوئی نقصان نہ پہنچائے تو ہم بھی کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ بات یہ ہے کہ دین کو چند ظاہری اشیاء کے اوپر جب منحصر اور موقوف سمجھ لیا جاتا ہے وہاں سے پرابلم شروع ہوتی ہے۔ دین جو ہے وہ صرف ظاہر کا نام نہیں ہے، دین ظاہر اور باطن دونوں کا نام۔ دین جو ہے ظاہر اور باطن دونوں کی اصلاح کرتا ہے، وہ جسم اور دل دونوں کی اصلاح کرتا ہے۔ جب دین دل کے اندر پیدا ہوتا ہے پھر جو اس کے اثرات آدمی کے پورے بدن پر ظاہر ہوتے ہیں، پھر اس کے اخلاق سے، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھوں سے، اس کی آنکھوں سے، اس کے کانوں سے، اس کی زبان سے، ان تمام چیزوں سے پھر جو دین ظاہر ہوتا ہے وہ اصل شے ہوتی ہے کہ اس ایمان کا بیج جو ہے اس بندے کے دل کے اندر موجود ہے۔ ورنہ اگر اخلاق برا ہے، لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں ہے، پریشان کرنا عادت بنی ہوئی ہے، غیبت، چغلی، بہتان، جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت، دھوکہ، فریب، یہ ساری کی ساری چیزیں دل کے اندر گھسی ہوئی ہے، اور ظاہری طور پر ہم دوسروں کے سامنے نمازی بھی ہیں، ہم دوسروں کے سامنے حاجی بھی ہیں، ہم دوسروں کے سامنے بڑے پارسا بنے پھرتے ہیں، ہماری خلوت کو نہیں کوئی جانتا، ہمارے دل کی حالت کو کوئی نہیں جانتا، ہمارے دل کے اندر کیا کینہ، بغض اور تکبر بھرا ہوا ہے اس کو دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ تو اصل یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر وہ دین حقیقتاً پیدا ہی نہیں ہوتا جو شریعت کو مطلوب ہے، جو خدا کو مطلوب ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہماری یہ سوچ بنے کہ ہم دوسروں کے خیر خواہ بن جائیں،
ہم دوسروں کے خیر خواہ بھی بنیں اور اس کے ساتھ جو ہے ہم دوسروں کے لیے وہی شے پسند کریں جو ہم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرمائے، نیکی کرنے، نیکی کی دعوت دینے، نیکی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول